درِ نایاب کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ جمیلہ اس کو صرف بیوقوف بنا رہی تھی تو وہ تو صاف اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ تانیہ پیچھے سے کھڑی دیکھ لیتی ہے کہ جمیلہ درِ نایاب سے پیسے مانگ رہی ہے تو وہ خود ہی آ کے پوچھتی ہے کہ کس چیز کے لیے اور کتنے پیسے چاہیے۔ جمیلہ کہتی ہے بیٹی کی فیس جمع کرانی ہے، 2000 روپے چاہیے۔ تانیہ اپنے پرس سے 5000 نکال کے دے دیتی ہے اور جمیلہ سے کہتی ہے کہ دوبارہ اس گوار سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کے کہنا۔ ساتھ ہی تانیہ یہ بھی جانتی ہے کہ جمیلہ بڑی شیطان ٹائپ ہے اور جو بھی اس کو پیسے دکھا کے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ یہ تو درِ نایاب ہی بیوقوف ہے جو صرف نوکروں کی بات میں آ کے جتنے مرضی وہ پیسے اس سے نکلوانا چاہے نکال دیتی ہے اور ان سے کنفرم بھی نہیں کرتی کہ واقعی ہی سچ بول رہے ہیں کہ نہیں۔ جہاں درِ نایاب 50,000 دلوا کے بھی جمیلہ سے تھوڑی سی ہمدردی بھی حاصل نہیں کر پائی، وہیں تانیہ صرف 5000 روپے دیتی ہے اس کو اور اس کے بعد اسے کہتی ہے کہ تم نے درِ نایاب کو ڈرا دھمکا کے رکھنا ہے، اتنا کہ وہ نوکروں سے بھی اس گھر میں ڈر کے رہے۔ جمیلہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ، صاحب جی مجھے نوکری سے ہی نہ نکلوا دیں اگر انہوں نے کوئی بات کر دی، لیکن تانیہ کہتی ہے کہ اس کی فکر تم مت کرو، تمہیں اس گھر میں سے نوکری سے کوئی نہیں نکالے گا، میں ہوں نا۔ اب تو جمیلہ بھی تانیہ کی شے پا کے بہادر ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ درِ نایاب کے ساتھ بھڑ جاتی ہے۔ درِ نایاب بھی اسے سنا دیتی ہے کہ تم جس طرح مجھے بیوقوف بنا کے مجھ سے پیسے نکلواتی رہی ہو، اب میں مزید تمہارے ہاتھوں سے بیوقوف بننے والی نہیں۔ جمیلہ تو آگے سے ڈھیٹ ہو کے اسے کہتی ہے کہ شاید آپ مجھے جانتی نہیں، مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکلوا سکتا۔ درِ نایاب اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتی ہے تو جمیلہ ایک پلیٹ اٹھا کے زمین پہ پٹک دیتی ہے۔ اب سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جمیلہ پہلے سے ہی رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور الٹا درِ نایاب کے اوپر ہی الزامات لگانے شروع کر دیتی ہے کہ بیگم صاحبہ مجھے اتنا ڈانٹ رہی تھی اور باتیں سنا رہی تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے غصے میں آ کے پلیٹ ہی پٹک دی۔ درِ نایاب جمیلہ کی ایسی شکل دیکھ کے تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ وہ اس طرح سب کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتی ہے اور بلا وجہ کا اس کے اوپر الزام بھی لگا سکتی ہے۔ اب تو درِ نایاب کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی کل ہی میں نے اس کو 50,000 روپے دیے تھے کیونکہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس کی بیٹی کا آپریشن ہے اور اب مزید پیسے مانگ رہی تھی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا، اسی لیے ہی یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ جمیلہ آگے سے کہتی ہے توبہ توبہ بیگم صاحبہ، آپ نے تو مجھے 50,000 دے کے کہا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بھجوانے ہیں، میں نے تو کبھی بھی کسی سے پیسے یوں لے کے نہیں رکھے۔ درِ نایاب کو تو اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرح ان لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرے جو کہ پہلے سے ہی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اوپر سے زاویہ بھی اس ٹائم موجود نہیں ہوتا جسے درِ نایاب کی باتوں پہ ایٹ لیسٹ یقین تو آ جاتا تھا۔ جیفی جس کا رشتہ ختم ہو جانے کی وجہ سے اسے پہلے ہی درِ نایاب پہ شدید غصہ ہوتا ہے تو وہ درِ نایاب کو کہنے لگ جاتی ہے کہ ہاں آپ کے گھر والے ہیں تو غریب سے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے گھر سے پیسے اٹھا کے ان کو دیے ہوں۔ اب تو درِ نایاب کے برداشت کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جویریہ سے کہتی ہے کہ تم مجھ پہ اس طرح کے الزام لگا رہی ہو، ٹھیک ہے میرے گھر والے غریب ضرور ہیں لیکن وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ مجھ سے پیسے مانگ مانگ کے استعمال کریں، میرے بھائی بھابھی دونوں ہی جاب کرتے ہیں اور میری دادی بھی اپنے سب خرچے خود اٹھانا پسند کرتی ہیں۔ اور پھر جویریہ کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، تم مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتی ہو۔ نگار بیگم جب دیکھتی ہیں کہ جویریہ کے ساتھ درِ نایاب اس لہجے میں بات کر رہی ہے تو وہ تو پکڑ کے اس کے منہ پہ چانٹا ہی رسید کر دیتی ہے۔ درِ نایاب بیچاری تو کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے۔ اب یہ بات جب زاویہ کے باپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کے منہ پہ چانٹا رسید کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ زاویہ کو بتائے گی تو خود ہی سوچو کہ زاویہ کیا کرے گا۔ نگار بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ عجیب قسم کا عذاب ہمارے سر پہ نازل ہو گیا ہے، اسے زاویہ کی اتنی شے حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کرتی ہے تو زاویہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ بھی کہنے ہی نہیں دیتا اور اس کی ساری برائیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ادھر جویریہ کو بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر زاویہ بھائی کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے گھر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو یہ سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم زاویہ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ ہم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور وہ خود بھی اتنی ڈرپوک ہے کہ شاید کسی کو نہ بتا سکے، یا جب وہ خود بتائے گی تب دیکھا جائے گا۔ زاویہ جب آتا ہے تو تانیہ اور جنید آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تانیہ تو جانتی ہے کہ باقی سب کا یہی پلان ہے کہ زاویہ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا اور کسی نے درِ نایاب کے منہ پہ چانٹا رسید کیا ہے۔
تو تانیہ زاویار کے آتے ساتھ ہی یہ بات شروع کر دیتی ہے۔ جنید تانیہ سے کہتا ہے کہ درِ نایاب بھابھی نے خود کو کمرے میں لاک کیا ہوا ہے اور کسی سے بھی بات بھی نہیں کر رہی، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تانیہ زاویار کو سنانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بھئی اب نیگی آنٹی نے سب کے سامنے اس کے منہ پہ چانٹا رسید کیا تھا، اسی وجہ سے وہ شرمسار ہو کے خود کو کمرے میں لاک کیے ہوئے ہے اور کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں اس کے پاس کیسے جاؤں اگر وہ مجھے جانا الاؤ ہی نہ کرے؟ زاویار جب یہ بات سنتا ہے تو وہ ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے درِ نایاب کو تھپڑ مارا، میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تو ماں آئیں بائیں شائیں کر کے خود سے ہی سٹوری بنا کے زاویار کو سنا دیتی ہے۔ لیکن زاویار، جسے ایک دن پہلے ہی نگار بیگم نے یہ کہا کہ میری دوست نائلہ رشتے سے انکار اسی لیے کر کے گئی کیونکہ اس نے درِ نایاب کو جب دیکھا کہ وہ ہماری بہو ہے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ تو کسی بھی فیملی کے ساتھ تعلقات کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جویریہ کی شادی بھی کسی کمتر گھرانے میں ہی کر دیں جس طرح اپنی بہو کمتر گھرانے سے لے کے آئے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی سے نائلہ رات کو خود ہی زاویار کو کال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نگار میری کال نہیں اٹھا رہی اور مجھ سے بلا وجہ ہی ناراض ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ تمہیں کال کر دوں، اور ساتھ ہی زاویار کو اپنا دکھ بیان کرنے لگ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، آج کل کے بچے اتنے ایڈوانس ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود ہی لیتے ہیں۔ میرے بیٹے نے جیفی سے شادی سے انکار کر دیا، وہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری طرح کی ہی بیوی لے کے آئے جس طرح تمہیں معصوم سی خدمت گزار بیوی ملی ہے درِ نایاب کی شکل میں۔ تو میرے بیٹے کی بھی بس اتنی سی خواہش تھی، میں نے تمہاری ماں کو یہ بات بتائی تو وہ تو تب سے مجھ سے ناراض ہی ہو گئی ہے۔ اب پلیز تم ہی اپنی ماں کو سمجھانا کہ اتنی سی بات کی وجہ سے بچپن کی دوستی تو ختم مت کریں۔ زاویار کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو اسے تو ماں پہ شدید غصہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے میری بیوی پہ الزامات لگا دیے۔ یہ تو شکر ہے کہ نائلہ آنٹی نے خود ہی کال کر کے ساری سچائی بتا دی، وہ ماں باپ کے سامنے بھی ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ مجھے اب آپ پہ اعتبار نہیں، آپ جس طرح میری بیوی کے اوپر بلا وجہ پہ الزامات لگا دیتی ہیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتی ہیں، لیکن اس کی نفرت میں آپ بلا وجہ کی جھوٹی کہانیاں بنا کے سنائیں گی تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ نگار کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ زاویار ساری سچائی جانتا ہے تو وہ تو بہت ہی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے باپ کو بھی پتا چلتا ہے کہ بات اصل میں یہ تھی اور نگار نے جھوٹی موٹی درِ نایاب کی نفرت میں اس کے اوپر ہی الزامات لگا دیے، تو اس کو بھی نگار کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ تم تو اس طرح کی ٹپیکل ساس بن گئی ہو جس طرح کوئی غریب تھرڈ کلاس گھرانے کی ساسیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے تمہیں وہ ڈے ون سے پسند نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی زندگی میں جو بھی برا ہو سب کا الزام تم اس پہ لگا دو۔ اب سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نگار اور جویریہ بلا وجہ ہی درِ نایاب کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں۔ درِ نایاب جو کہ 5 وقت کی نمازی ہے اور رو رو کے اللہ میاں سے دعائیں مانگتی ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیں، اسی لیے شاید اللہ میاں نے اس کے لیے یہ راستہ نکال دیا کہ پہلے ہی زاویار کو اس کی سچائی پتہ چل گئی۔ اب اس جمیلہ کی سچائی بھی سب کے سامنے بہت جلد آ جائے گی، تو جب جمیلہ پھنسنے لگے گی اور تانیہ اس کو جاب سے نکالے جانے کے وقت اس کا ساتھ نہیں دے گی تو جمیلہ یقیناً تانیہ کے خلاف بھی سب کچھ اگل دے گی اور اس کے بعد تانیہ کا اصلی چہرہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ سب ہونے سے پہلے بہت سے ٹویسٹ باقی ہیں، تو ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری جاننے کے لیے آگے آنے والی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔